السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، نشا اسلامک چینل پر آج ہم جس نئے موضوع کے ساتھ آپ کے درمیان اور ہمارے ناظرین کے لیے جس موضوع کو آج منتخب کیا گیا، آج کا موضوع آپ نشا اسلامک کی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں گے کہ نیک اعمال کی حفاظت۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ فعل میں ہم تمام کو ایمان و اسلام کی عظیم نعمت اور دولت عطا فرمائی۔ ایمان ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس نعمت کا کوئی مول نہیں ہے، یہ انمول نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اور ہر کلمہ گو، ہر مسلمان، ہر ایمان والے کو یہ عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اسی نعمت کی بدولت انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سرفراز فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ایمان کے بعد قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا نیک اعمال کی طرف بندوں کو توجہ دلائی اور حکم دیا۔ ارشاد فرمایا کہ جو بندے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک سارے انسان ضرور گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے، یہ لوگ گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہیں، یہ گھاٹے اور نقصان سے استثناء ہے۔ محترم ناظرین کرام، نیک اعمال انسان کے لیے بہت ہی عظیم نعمت ہے، اور نیک اعمال کی توفیق، اعمال صالحہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم ہے۔ یاد رکھیں، آج جس دور میں، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرف برائیوں کا ماحول ہے، گناہوں کا بازار گرم ہے، جگہ جگہ پر یہاں تک کہ فضاؤں اور ہواؤں میں گندگیاں مچی ہوئی ہے۔ 4G کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ پیکیجز نے زمانے کے اندر جو بے حیائی، جو فتنہ و فساد مچا دیا ہے، اس سے میں اور آپ اور ہر ذی شعور انسان واقف ہے، جانتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور بالخصوص انٹرنیٹ پیکیجز کے ذریعے فضاؤں کے اندر بھی گندگی پھیلا دی گئی ہے۔ ہر جگہ گندگی، بے حیائی، بے دینی کا ایک طوفان امڑ رہا ہے۔ ایسے دور میں، ایسے حالات میں خوش نصیب اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو زمانے کی تبدیلیوں کے باوجود بھی، جو زمانے کے اندر بے حیائی کے عروج کے باوجود بھی، جو نیکی کی راہ پر گامزن ہیں، جو اعمال صالحہ انجام دے رہے ہیں، اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے گناہوں کے سیلاب سے بچا رہے ہیں، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر رہے ہیں اور نافرمانیوں سے بچ رہے ہیں اور زندگیوں میں نیکی کا نور داخل کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج جو ہمارا موضوع ہے، ہمارا موضوع آج نیک عمل کی اہمیت پر نہیں ہے، نیک عمل پر ترغیب اور تشویق دلانا آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ابتدا میں ہم نے اعمال صالحہ کی اہمیت پر ہمارے بہت سے پروگرامز آپ نے نشا اسلامک چینل پر دیکھے ہوں گے۔ نیک اعمال کی طرف رغبت دلائی گئی، نیک اعمال کی طرف توجہ دلائی گئی، نیک اعمال کی اہمیت کیا ہے، جس کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی،
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو محترم ناظرین کرام، انسان کا عمل، نیک عمل بہت عظیم دولت ہے۔ اچھے اعمال کی وجہ سے انسان کی زندگی جنت بن جاتی ہے، دنیا میں بھی جنت بنتی ہے، اور مرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو نیک اعمال کی اہمیت، فضیلت پر ہمارے بیانات اور اس پر خطابات الحمدللہ آپ نے نشاء اسلامی کے ذریعے سماعت کیا ہے۔ آج جس موضوع کا ہم نے منتخب کیا، یہ بڑی اہمیت والا موضوع ہے، یہ بڑی ہی توجہ طلب موضوع ہے۔ آج کا موضوع ہر مومن کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے آج کا موضوع بڑی اہمیت اور بڑی ہی توجہ دلانے والا اور بڑا ہی افادیت والا موضوع ہے۔ محترم ناظرین کرام، بات یہ ہے، ہم بہت سی نیکیاں کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، جہاں تک ہو سکا گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک اعمال کی توفیق عنایت کی، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کی زندگی میں نیک عمل کا نور ہے۔ آپ جانتے ہیں اپنے معاشرے میں، سماج میں، ہمارے گھروں میں الحمدللہ نیک اعمال کرنے والے موجود ہے۔ لیکن محترم ناظرین کرام، آج جس موضوع کو ہم نے منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرے، اپنے نیک اعمال کو محفوظ کرے۔ نیک عمل کی حفاظت کیسے کرے؟ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں، بہت سے ایسے گناہ ہیں، بہت سی ایسی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ہماری نیکیاں تباہ ہو جایا کرتی ہے۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں، آج ہمیں ان اعمال پر بھی توجہ کرنا ہے کہ کہیں ہم ادھر نیکیوں کا ذخیرہ تو جمع کر رہے ہیں، جس طرح ایک گھڑا ہوتا ہے، گھڑے میں پانی گرتا ہے، اوپر سے آپ نے نل کھولا ہوا ہے اور ادھر نیچے سے بھی آپ نے ٹوٹی کھول دی ہے، نیچے سے بھی آپ نے کوئی ایسا راستہ کھول دیا ہے جس کی وجہ سے پانی بہہ رہا ہے، تو وہ گھڑا کبھی نہیں بھرے گا، وہ گھڑا کبھی مکمل نہیں ہوگا جس کے نیچے سے کوئی نل کھول دیا گیا ہو۔ چونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب گھڑے کو بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جہاں سے راستے سے نکلتا ہے وہ راستہ بھی بند کرنا پڑے گا، ورنہ ایک طرف سے پانی آئے گا، دوسری طرف سے بہہ جائے گا، ایک طرف سے پانی گرے گا، دوسری طرف سے پانی نکل جائے گا۔ اس طرح ہماری زندگی کے اندر نیک اعمال کا بھی یہی معاملہ ہے کہ نیک اعمال کر لینا ہی کامیابی نہیں، بلکہ نیک اعمال کو محفوظ رکھنا، اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرنا، اپنے عمل صالح کی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اس کی توجہ دلائے، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، ایک معمولی سی مثال کہ ایک گھڑے کے اندر پانی بھرا جا رہا ہے، نل کھلا ہوا ہے، گھڑے میں پانی گر رہا ہے، لیکن ایک نیچے کی طرف سے بہہ بھی رہا ہے، وہ کیسے بھرے گا؟ آپ نے ٹینکی کے اندر پانی بھرے جا رہا ہے اور ادھر نیچے سے مختلف نل کھلے ہوئے ہیں، تو وہ ٹینکی کے اندر پانی تو گر رہا ہے اپنی جگہ، نیک اعمال کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن ادھر وہی نیک اعمال ضائع ہو رہے ہیں، ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہمیں ان گناہوں کی طرف توجہ دلانی ہے، ان اعمال کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے کہ کہیں ہماری نیکیاں تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہماری نیکیوں کے ساتھ ساتھ کہیں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہے، ہمارے اعمال صالحہ برباد ہو رہے ہیں۔ آئیے ان تمام گناہوں میں سے چند پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ یوں تو بے شمار اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کے گناہیں، انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، نیکیاں زائل ہو جاتی ہے۔ ان میں سے چند اعمال کی طرف توجہ دلائیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، یعنی حضور کی آواز سے بڑھ کر تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا ایسی آواز بھی، ایسا خطاب بھی سرکار سے نہ کیا جائے جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں،
ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اس انداز سے بھی حضور سے گفتگو نہ کی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رب نے بیان کیا کہ میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز ہو جائے، یا ایک انسان دوسرے انسان سے جس طرح گفتگو کرتا ہے اس طرح بھی اگر کوئی گفتگو کرے گا تو فرمایا اس کے تمام اعمال رائے گاہ ہو جائیں گے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور اسے اس بات کا احساس بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر۔ تو محترم ناظرین کرام، یہاں پر ایک توجہ طلب بات دی جا رہی ہے کہ بے ادبی کی وجہ سے، یہ جو بے ادبی ہے، بے ادبی کی وجہ سے انسان کے بہت سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بے ادبی کی وجہ سے انسان کے بہت سے اعمال برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ خاص طور پر نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں کسی طرح کی کوئی بے ادبی، گستاخی زبان سے نکلے یا اشارتاً یا کنایتاً بھی ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی بھر کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ وہ کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کتنے بھی روزے رکھ لے، کئی مرتبہ حج کر لے، طواف کعبہ کر لے، مقام ابراہیم پر کئی مرتبہ دوگانہ پڑھ لے، اعمال صالحہ کا ایک پہاڑ بھی اگر وہ بنا لے گا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس میں ادنا سے درجے کی گستاخی اور بے ادبی ہو جائے گی، اشارتاً یا کنایتاً بھی ہو جائے گی، تو اس کے سارے اعمال، زندگی بھر کی ساری پونجی، سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، اور نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، اور حد تو یہ ہے کہ اس کی بربادی کا علم بھی اسے نہیں ہوگا۔ وہ تو سمجھے گا کہ میرے پاس نمازیں ہیں، میں تو روزہ سے رہوں، رمضان کے پورے روزے میں نے رکھی، تراویح میں نے پڑھی، میں نے حج کیے، میں نے زکوٰۃ دیے، میں نے صدقات و خیرات کیے، وہ تو اپنی نیکیوں پر بھروسہ کر کر بیٹھا ہوا ہوگا۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی یہ اتنا عظیم گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محسوس بھی نہیں کروائے گا کہ اس کے اعمال برباد ہو گئے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، قیامت کے دن جائے گا تو اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو محترم ناظرین کرام، ادب بہت عظیم دولت ہے، ادب اور احترام یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ بے ادبی کی وجہ سے انسان کے اعمال رائے گاہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی تعلیم دی، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکت پر ایمان لاؤ، اور میرے آقا میرے محبوب کی تعظیم کرو، لتعظروہ وتوقروہ، خوب تعظیم کرو، توقیر کرو۔ تعظیم و توقیر کے کلمات اس لیے بیان کیے تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ وہ ذات بابرکت ہے کہ ان کی شان میں گستاخی، بے ادبی خدا کو ہرگز گوارا نہیں۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، انہی کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ، یہ سورج کی روشنی، یہ چاند کی چاندنی، یہ ستاروں کی روشن قندیلیں، یہ شجر و حجر، یہ بر و بحر، یہ کائنات کی رنگ و بود، کائنات کے اندر ساری رنگینیاں، کائنات کی ساری چمک دمک، یہ سب کچھ حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وجود بابرکت کا صدقہ ہے۔ حضور کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اور آقا کے صدقے میں اللہ نے ہم تمام کو خیر امت کا تاج عنایت کیا، بہترین امت فرمایا، اور قیامت کے دن حضور کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے امت محمدیہ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ذات بابرکت کا ادب اور احترام، تعظیم بہت ضروری ہے۔ یہ بات میں اسی لیے بھی کہہ رہا ہوں محترم ناظرین کرام، آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے محلوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، خود ہمارے گھروں میں اگر ہم آج توجہ کریں تو آج جہالت اتنی بڑھ چکی ہے، اور بے ادب اور گستاخیاں اتنی بڑھ چکی ہے کہ آج کثرت سے لوگ دکھائی دیں گے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو نعوذ باللہ من ذالک ایک عام انسان کی طرح پیش کرنے کی کوشش کریں گے، یہی کہیں گے کہ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی ایک ہماری طرح ہی بشر تھے، وہ بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ایک عام انسان یا اپنی طرح ایک عام نیک انسان کی طرح پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ محترم ناظرین کرام، یہ بات ذہن نشین کر لے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت وہ عظیم ذات ہے۔ کائنات میں جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، کائنات میں ایسی کوئی ہستی اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا فرمائی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے
پیارے آقا کو بے مثل و بے مثال پیدا کیا ہے، حضور کا کوئی مثل کوئی مثال نہیں ہے، ایسی ذات بابرکت اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کو بنایا ہے۔ تو پیارے آقا کی ذات بابرکت سے ہمیشہ رشتہ ادب، رشتہ احترام، رشتہ تعظیم، رشتہ محبت یہ امت کے لیے بہت لازم ہے۔ اگر امت محمدیہ اس چیز سے اگر دور ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے، آخرت میں تو تباہ ہوں گے ہی ہوں گے، دنیا ہی میں برباد ہوں گے، دنیا ہی میں رسوائی ہوں گی، ذلت ہوں گی، اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ آج گناہوں کے باوجود بھی عذاب نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے بیان کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان میں موجود ہے اور اللہ ان پر عذاب کو نازل کرے۔ اللہ اکبر، حضور کے صدقے میں آج اللہ کا عذاب ہم پر رکا ہوا ہے، یہ صدقہ ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو خدا را اپنی زبانوں پر جو لوگ گستاخی اور بے ادبیوں کا مزاج رکھتے ہیں، ہم نہیں رکھتے لیکن ہمارا کوئی دوست رکھ رہا ہے، ہم نہیں رکھتے لیکن ہمارا کوئی پڑوسی رکھ رہا ہے، ہم نہیں رکھتے ہماری اولاد کے اندر گستاخیاں بے ادبیاں آ رہی ہے، اس تمام کی ذمہ داری ہم تمام پر عائد ہوتی ہے، اور دنیا اور اپنی اولاد کو اور امت مسلمہ کو ادب اور احترام کا پیغام دینا بہت ضروری ہے۔ ادب کا دامن ہاتھ سے چھوٹے گا، انسان ذلت اور قہر میں اللہ کے مبتلا ہو جائے گا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جو ادب والا ہوگا نصیب والا ہوگا، جو بے ادب ہوگا وہ بے نصیب ہوگا۔ ادب تو ہر ایک کا کرنا ہے۔ پیارے آقا کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تمام اولیاء اللہ، تمام علماء، صلحاء، شہداء، ان تمام اللہ کے نیک بندوں کا ادب تو کرنا ہی کرنا ہے۔ ان کی بے ادبی کریں گے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا اندیشہ ہے، ان کی شان میں گستاخی کریں گے تو خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، برائی پر خاتمہ ہوگا۔ ان کا اسی طرح اپنے والدین کا ادب کرنا ہے، اپنے اساتذہ کا ادب کرنا ہے، اپنے بھائیوں بہنوں کا ادب کرنا ہے، اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے۔ ادب کا دامن ہمیشہ ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اور لیکن ان تمام ادب جن جن کا کیا جاتا ہے، ان تمام میں سب سے بڑھ کر ادب اور احترام اللہ کی مخلوق میں میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے تاجدار، گنبد خضرا کے مکین، امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکت کا بے انتہا ادب اور احترام کرنا ہے۔ تو پہلی بات، میں گناہ نیک اعمال کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہی ہے کہ جن کے صدقے میں نیک اعمال ہم کو معلوم ہوا کہ عمل کیا ہے، نیک عمل کیا ہے، یہ کس نے بتلایا ہے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ حضور کی اداؤں کو اپنانا ہی یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ پیارے آقا کی ادائیں، حضور کے طریقے، میرے آقا کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، میرے آقا کی زندگی کی ہر ادا، میرے آقا کی زندگی پاک کی ہر وہ سنت مبارکہ جو حضور کی ذات سے نسبت رکھتی ہے، وہ تمام کے تمام نیک اعمال ہے، اسی پر کامیابی کا دار و مدار ہے۔ تو پہلی چیز، ہمیں نیک اعمال کی حفاظت کے لیے ادب کو پیش نظر رکھے، احترام کو رکھے، تعظیم کو رکھے، بے ادبی اور گستاخی اور اس طرح مزاج اور طبیعت کے اندر جو بے باکی پائی جا رہی ہے، ان بے باکیوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرے اور اپنی مزاجوں میں ادب اور احترام کو پیدا کرے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری زندگی بھر کے اعمال، زندگی بھر کی نیکیاں سب کے سب ضائع ہو جائے، اکارت ہو جائے، برباد ہو جائے، اور ہمیں اس بات کا شعور اور احساس بھی نہ ہونے پائے۔ تو پہلی بات ادب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا، اس کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ تو پہلی بات، بے ادبی اور گستاخی سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس کو ہمیں ذہن نشین کر لینی ہے۔ اور اسی طرح جو وہ اعمال جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہوتی ہے، ان میں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ بندوں، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، یہ بھی ایک ایسا عظیم گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں،
جس سے اس کے ماں باپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، ماں باپ جس سے اپنی اولاد سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ اس بدبخت اولاد کی نہ کوئی فرض عبادت قبول فرماتے ہیں، نہ مولا کوئی نفل عبادت قبول فرماتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی ایک ایسا عظیم گناہ ہے کہ بندے کی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے، نہ نفل عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو والدین کی نافرمانی، والدین کی ناراضگی، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی۔ ارشاد فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، رب کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ اکبر! کیسے معانی اور مفاہیم رکھنے والے کلمات ہیں، کس قدر گہرائی اور سمندر جس کلمات کے اندر پایا جاتا ہے۔ میرے آقا نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم تمام اپنے آپ کا محاسبہ کریں گے، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے، تو آج ہماری معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایسے کتنے لوگ نہیں دیکھیں گے آپ جن کی زندگیوں میں ماں باپ کی نافرمانی ہے، جو اپنے ماں باپ کے دلوں کو توڑ چکے ہیں، جن سے ان کے والدین سخت ناراض ہیں۔ بیٹے کا نام لیا جاتا ہے تو ماں باپ اسے بددعائیں دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کتنی ہلاکت والی بات ہے۔ یاد رکھ لے، والدین کی نافرمانی یہ ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال صالحہ، ہماری سب کچھ، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم صدقات و خیرات بھی کر رہے ہیں، ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے ماں باپ ناراض ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ سب کے سب اکارت اور ضائع ہونے والے ہیں۔ اور جب بات ناراضگی کی آئی، یہاں پر شریعت کا ایک حکم یہ بھی بتلا دے کہ رضامندی اور خوشنودی شریعت مطہرہ کی پیروی میں ہے۔ اگر کوئی کسی کے والدین اسے شریعت کے خلاف حکم دیتے ہیں تو شریعت کے خلاف میں عمل تو نہیں کرنا ہے، شریعت کے خلاف میں اپنی زندگی تو نہیں گزارنا ہے۔ گناہ کی طرف اگر والدین حکم دیتے ہیں تو ماں باپ کی اس وقت اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ فرمایا گیا لا طاعت لرجل فی مخلوق لمعصیت اللہ، مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اللہ کی نافرمانی میں۔ والدین اگر کسی کے گناہوں کی طرف حکم دے رہے ہیں، اولاد کو مثلاً کہہ رہے ہیں کہ شراب پی کر آئے، اولاد کو کہہ رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھے، اولاد کو کہہ رہے ہیں کہ داڑھی نہ چھوڑے، اولاد کو کہہ رہے ہیں کہ نیک اعمال نہ کرے، تو اس وقت والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ شریعت کا جو حکم ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، شریعت پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن پھر والدین کے ساتھ کیا کریں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پر مجبور کرے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، تو شرک جو بہت عظیم گناہ ہے، جو ظلم عظیم ہے، اگر تیرے ماں باپ شرک کا حکم دے، گناہ کا حکم دے، تو اس ماں باپ کی اطاعت نہ کر، ماں باپ کی اس بارے میں ان کی فرمانبرداری نہ کر، ان کے حکم کو نہ مان۔ پھر ان کے ساتھ رویہ کیا کرے، دنیا میں ان کے ساتھ سلوک کیا کرے؟ تو رب نے بیان کیا کہ ان کی بات گناہ کے بارے میں، شرک کے بارے میں ماں باپ کی بات تو نہیں مانی جائے گی، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کا تو برتاؤ کیا جائے گا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا تو برتاؤ کیا جائے گا، ان کے کھانے پینے، ان کی خدمت کا سلسلہ تو جاری رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر! محترم ناظرین کرام، یہ کتنی عظیم آیت مبارکہ ہے، والدین کے نافرمانوں کے لیے کتنا بڑا سخت ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو ماں باپ تو شرک کا حکم دے رہے ہیں، رب نے بیان کیا کہ شرک کا حکم دینے پر ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی اس بارے میں حکم کو نہ مانو، لیکن پھر بھی دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، معروف کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ ماں باپ اگر گناہ کا حکم بھی دیں، گناہ تو نہ کرو ان کی بات کو مان کر، لیکن نیکی کا سلوک ان کے ساتھ نہ چھوڑو، نرمی ان کے ساتھ نہ چھوڑو، محبت، خدمت ان کے ساتھ نہ چھوڑو، جہاں تک ہو سکے والدین کی خدمت کیا کرو۔ محترم ناظرین کرام، آج میں اور آپ اس بات کا محاسبہ کریں، کیا ہمارے والدین کیا ہمیں شرک کا حکم دیتے ہیں؟ کیا ہمارے ماں باپ کیا ہمیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں؟ کیا ہمارے والدین ہمیں نماز چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں؟ کیا ہمارے والدین کیا ہمیں شراب پینے کا حکم دیتے ہیں؟ آپ اور ہم میں سے کثیر تعداد یہی کہے گی کہ نہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں نیکی سے دور نہیں کرتے،
ہمیں گناہ کا حکم نہیں دیتے، تو جن ماں باپ گناہ کا حکم دے رہے ہیں ان کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو جن کے ماں باپ اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، تو انہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنی نرمی، محبت، شفقت کا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ ماں باپ شرک کا حکم دے تو قرآن کہہ رہا ہے تب بھی ان کے ساتھ نرمی کیا جائے، تب بھی ان کے ساتھ بھلائی کی جائے، اطاعت تو نہ کی جائے گناہ کے بارے میں، لیکن حسن سلوک کو نہ چھوڑا جائے، معروف اور نیکی کو نہ چھوڑا جائے۔ تو جن کے والدین گناہ کا حکم ہی نہیں دیتے تو انہیں اپنے والدین کی کتنی خدمت، کتنی رضامندی، کتنی خوشنودی حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ تو محترم ناظرین کرام، آج ضرورت اسی بات کی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں، سماج میں بہت سے لوگ ہیں جن سے ان کے والدین سخت ناراض ہیں، جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، جو اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دیتے۔ ساری دنیا والوں کے لیے ان کے پاس وقت ہے، لیکن والدین کو خدمت کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، یاد رکھ لیں، حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں 15 خصلتیں جب پیدا ہوں گی، 15 بری عادتیں پیدا ہوں گی تو ان کے اوپر بلائیں نازل ہوں گی، آسمان سے بلاؤں کا نزول ہوگا، ان کی زندگیوں میں بلائیں نازل ہوگی۔ ان 15 چیزوں میں سے 2 باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ انسان اس وقت، آخری دور کی بات میرے آقا نے بیان کی، اور جس کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہے، ان 15 اعمال کی طرف توجہ دلاتے ہوئے 2 کا میں آپ کو اس میں سے گفتگو کروں گا، چونکہ ہمارا موضوع انہی پر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صدیقہ وجفا اباہ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی کی فرمانبرداری کرے گا، اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات حدیث رسول میں میرے آقا نبیوں کے تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ انسان اپنی بیوی کا اطاعت گزار ہوگا، اپنی بیوی کی بات کو مانے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میں تو محترم ناظرین کرام، آج ہم اس معاشرے کو دیکھیں، اپنے سماج کو دیکھیں، کتنے لوگ ایسے نہیں ہیں جو اپنے والدین کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ شادی ہونے کے بعد ان کے اندر جو تبدیلی آ جایا کرتی ہے، شادی ہونے کے بعد اپنی ماں کی جو نافرمانی کی جاتی ہے، اپنی ماں پر جو ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اپنی ماں جو بیمار ہے اس کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لوگ اپنی بیویوں کی خدمت میں، ان کی فرمائش کو پوری کرنے کے لیے، اپنی بیویوں کی رضا کے لیے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں آج، لیکن اپنی بوڑھی ماں کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یاد رکھ لو، بلائیں جو نازل ہوگی اللہ کی طرف سے زندگیوں میں، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی اطاعت کرے گا۔ اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، اپنے دوست کے ساتھ نیکی کرے گا، اپنے دوست کے ساتھ بھلائی کرے گا، لیکن اپنے باپ پر ظلم کرے گا، اپنے باپ کو ظلم و ستم کرے گا، اپنے باپ کے ساتھ نیکی نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ آج ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جا رہا ہے؟ کیا یہ کیفیتیں، یہ ماحول جو میرے آقا نے بیان کیا تھا، کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر اکثریت کے ساتھ نہیں پایا جا رہا ہے؟ اس بات کا مشاہدہ، اس بات کا محاسبہ آپ بھی کریں، میں بھی کروں، ہر کوئی کہے گا کہ یقیناً آج انسان اپنے دوست کے لیے بہت نیکیاں کر رہا ہے۔ وہ دوست کے ساتھ صبح سے شام تک پھرے گا، دوست کے گھر میں شادی ہوگی تو اس کے پاس 3 دن 5 دن اپنے دوست کے ساتھ رہے گا۔ کرے، دوست کے ساتھ نیکی کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا، بیوی کے ساتھ نیکی کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا۔ اسلام تو کہتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے منہ میں تم نوالا بھی ڈالتے ہو تو یہ بھی اللہ کے پاس نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ اپنے دوست کے ساتھ نرمی کرنا یہ بھی اللہ کو محبوب ہے، لیکن یاد رکھ لے، دوست کی نیکی کا ہیلا لے کر باپ کے پر ظلم کرنا یہ بہت عظیم گناہ ہے۔ بیوی کی اطاعت اس طرح کرنا کہ ماں کے دل کو توڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اس تمام بیلنس کو لے کر ہم تمام کو چلنا ہے کہ ہمیں اللہ نے جو زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ادا کیے ہیں، اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرے اور اپنی ماں کا بھی حق ادا کرے، اپنی بیوی کی ضروریات کو بھی پوری کرے اور اپنے ماں کے دل کو بھی نہ توڑے،
اپنے ماں کی بھی خدمت کرے، ان کے لیے بھی وقت نکالے، انہیں بھی کھلائے پلائے، ان کو بھی راضی رکھے، ان کی صحبت میں رہے، ان کی خدمت میں رہے، ان کی ضروریات کو پوری کیا کرے۔ یہ ماں باپ اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، یہ والدین اللہ کی طرف سے ایک عظیم سایہ ہے جو اولاد کو عطا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس اولاد کو یہ توفیق دی وہ سمجھ سکتا ہے کہ ماں باپ کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، چونکہ مجھے اس پر تمام گفتگو کرنا نہیں ہے، مجھے بس توجہ دلانا ہے کہ نیک اعمال کس کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں؟ والدین کی نافرمانی کی وجہ سے نیک اعمال برباد ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں سے، اگر ہم نے اپنی سابقہ زندگی میں اپنے والدین کا دل توڑا ہے اور ہمارے پاس نیکیاں بھی کر رہے ہیں، تو خدا را ذرا سوچیں کہ یہ نیکیاں سب ضائع ہو رہی ہے۔ جب تک اپنے ماں باپ کو راضی نہ کرے، ان کو خوش نہ کر لے، تو ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کی طرف توجہ کرے، ان کو وقت دے، ان کے ساتھ کھلائیں پلائیں۔ یہ والدین وہ عظیم نعمت ہے جب ہم خود نہیں کھا سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، کپڑے نہیں پہن سکتے تھے، حتیٰ تو یہ ہے کہ اپنی غلاظت خود اپن دھو نہیں سکتے تھے۔ یہ ہماری کیفیت تھی۔ یہی والدین ہیں، انہوں نے بچپن میں ہمیں کھلایا، خود نہیں کھا کر ہمیں کھلایا، خود نہیں پی کر ہمیں پلایا، خود نہیں اوڑھ کر ہمیں اڑایا، خود نہیں پہن کر ہمیں پہنایا۔ زندگی کی نعمتوں سے خود محروم ہو گئے، لیکن ہمیں زندگی کی نعمتیں عطا کی۔ ہمارے پیچھے ہمارے والدین اپنی صحت کو، اپنی طاقت و توانائی کو ہمارے والدین نے ہماری حفاظت کے لیے، ہماری نشو و نما کے لیے، ہماری تعلیم و تربیت کے لیے، اور ہمیں بھوکا اور پیاسا نہ رکھنے کے لیے ہمارے والدین نے ہمارے لیے اپنی نیندوں کو قربان کیا، اپنی محنتوں کو اور اپنی زندگی کی توانائیوں کو ہمارے پیچھے قربان کیا۔ بھلا بتلاؤ تو صحیح، کائنات میں والدین کے علاوہ کوئی ایک انسان آپ کو ملے گا جو یہ کہے کہ ہم نے تمہارے لیے ماں باپ سے بڑھ کر احسان کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز نہیں۔ یہ والدین بہت عظیم نعمت ہے۔ اس پر میرا تفصیلی بیان آپ نے نشاء اسلامک کے کسی موضوع اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ والدین کی خدمت کیا ہے، والدین کا مقام کیا ہے، والدین کا رتبہ کیا ہے، اس پر تفصیلی بیان ہو چکا ہے۔ لیکن اختصار کے ساتھ میں یہی کہوں گا کہ خدا را والدین کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ زندگی بھر ہم ان کے ساتھ نیکیاں کریں، تب بھی ہم ان کی نیکی اور ان کی محبت اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، ان کے کسی ایک احسان کے کروڑواں حصہ بھی ہم ادا نہیں کر پاتے۔ یہ یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، ان کو راضی کرنی چاہیے، ان کو خوش کرنا چاہیے، اور ان کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ اسی طرح نیک اعمال کی حفاظت کے سلسلے میں نیک اعمال کو برباد کرنے والے وہ گناہ ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے، میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی پر ظلم کرنا، مخلوق خدا کے ساتھ کسی پر ظلم کرنا، اس کی وجہ سے بھی انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں، مشہور حدیث پاک ہے، میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتلاؤ تو صحیح، من المفلس، تم میں سے مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے، اسباب زندگی نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، وہ ہم میں سے مفلس ہے۔ میرا آقا نے فرمایا کہ نہیں، میں اس مفلس کی بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقی مفلس کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا مفلس محتاج کون سا شخص ہے؟ میرا آقا نے فرمایا کہ سنو میں تمہیں بتلاتا ہوں، تم میں سب سے بڑا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کے پاس نمازوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ رہے گا، روزوں کا ایک بہت بڑے پہاڑ اس کے پاس رہیں گے، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، نماز، صیام، صلاۃ، زکوٰۃ، عبادات، نیک اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں یہ گناہ رہے ہوں گے کہ اس نے کبھی کسی کو گالی دے دیا، قد شتم ھذا، کسی کو اس نے گالی دے دی، اور کبھی کسی پر اس نے وقذف ھذا، کسی پر اس نے تہمت لگا دیا، کسی کے مال کو کھا لیا، اس طرح اس نے دنیا میں لوگوں پر ظلم کیا، کبھی کسی کو گالی دی، کسی کے مال کو کھا لیا اور کسی پر تہمت لگا دیا، اس طرح دنیا میں اس نے ظلم کیے، خدا کے بندوں کے حقوق کو پامال کیا، اللہ نے جو اس پر بندوں کے حقوق لازم کیے تھے وہ اس نے حقوق ادا نہیں کیے۔ آج آپ دیکھیں کتنے لوگ نہیں ہے۔ میرا آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مظلوم کھڑے ہوں گے جن پر اس نے ظلم کیا تھا،
ناحق گالی دے دی، کسی کے مال کو ہڑپ لیا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کا حق ادا نہیں کیا، ظلم کرتا رہے گا، تو مظلوم لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے فرشتوں، اس کی جو نمازیں ہیں، روزے ہیں، جو زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہے، اس کی ساری نیکیاں لے لی جائے اور مظلوموں کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن یاد رکھ لے، نہ دینار و درہم کام آنے والے ہیں قیامت کے دن، نہ کوئی ڈالر، نہ کوئی ریال، نہ کوئی درہم کام آنے والے ہیں۔ قیامت کے دن جو کام آنے والی چیزیں ہیں وہ نیک اعمال ہے۔ انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا، لیکن اس وقت ایک ایک نیکی باپ بیٹے کو نیکی نہیں دے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی۔ قرآن بیان کر رہا ہے کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے، یہ سب محبت کے رشتے ایک دوسرے کو نیکی دینے پر راضی نہیں رہیں گے۔ اس وقت نیکی کی بڑی اہمیت رہے گی۔ انسان ایک ایک نیکی کو ترسے گا، ایک ایک نیکی کو انسان مچلے گا کہ کوئی میری نیکی برباد نہ ہو جائے، مجھے کہیں سے نیکی مل جائے، انسان تڑپتا رہے گا۔ اس وقت میرے آقا فرماتے ہیں کہ ظالم جس نے ظلم کیا تھا اس کی نیکیاں لے لی جائے گی اور مظلوموں کے حوالے کر دی جائے گی، مظلوموں کو دے دیا جائے گا، کسی کے زمین پر قبضہ کیا تھا اس کو دے دیا جائے گا، جس پر اس نے ظلم کیا تھا اس کا نیکیاں لے کر بقدر ظلم اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ظالم کی نیکیاں ختم ہو گئے، نماز، روزے، زکوٰۃ، جو دنیا میں کیا تھا، جس پر اسے بھروسہ تھا کہ قیامت کے دن یہ نیک اعمال کی بدولت میں جنت میں جاؤں گا، وہ تو سب کے سب اکارت ہو گئے، سب کے سب مظلوموں میں بانٹ دیے گئے، تقسیم کر دیے گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر اس نے اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور مظلوم کا دعویٰ باقی ہے، مظلوم ابھی دعوے کر رہے کہ مولا ابھی ہم پر اور ظلم ہوا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، ابھی مظلوموں کا حق باقی ہے، اس نے بہت ظلم کیا تھا، ظالم نے مظلوم کمزور لوگوں کا خون چوسا تھا۔ رب تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے فرشتوں، ان مظلوم لوگوں کی جو برائیاں ہیں، جو گناہیں ہیں، جو بدیاں ہیں، ان مظلوموں کے گناہوں کو لے لو، ظالم کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ میرا آقا فرماتے ہیں یہی حقیقت میں مفلس ہے، یہی حقیقت میں میری امت کا بہت بڑا مفلس ہے کہ قیامت کے دن نیکیاں تو لے کر آیا ہے لیکن ظلم کرنے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال کو بچائے رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا، اس کو سیف رکھنا، یہ بہت عظیم نعمت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے میرا آقا فرماتے رہے کہ لوگوں ظلم سے بچو، ظلم کرنے سے بچو، خدا کی مخلوق پر ظلم نہ کیا کرو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن ساری نیکیاں تمہاری لے لی جائے گی اور مظلوموں کے گناہیں تمہارے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ آج وہ لوگ اپنے آپ کو توجہ کرے جن کی زندگیوں میں ظلم ہے، جو کسی کے مال کو کھا رہے ہیں، ہڑپ رہے ہیں، جو لوگ کسی کی زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں، جو لوگ کسی کے گھر پر قبضے کر، آپ دیکھیں کتنے ایسے واقعات نہیں ہیں۔ پراپرٹی ہوتی ہے، ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، چاہے کسی کے شوہر کا انتقال ہو یا کسی کے بھائی کا انتقال ہو یا کسی کے باپ کا انتقال ہو، انتقال کے بعد جب وراثت بانٹی جاتی ہے، اس کی پراپرٹی کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اس کے رشتہ داروں کے درمیان میں، اس وقت کیسا ظلم کرنے کے لیے لوگ آمادہ ہوتے ہیں۔ بیٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑا بھائی کہتا ہے کہ ساری پراپرٹی میں لے لوں، سارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم پراپرٹی لیں گے، بہنوں کو اس میں حصہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو شوہر کے بھائی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کو ہم حصہ نہیں دیں گے، اس کے بچوں کو حصہ ہم نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، یہاں تو قبضہ کر لیں گے، کب تک کھائیں گے؟ کسی کی زمین پر قبضہ کب تک کریں گے؟ کس وقت تک لوگوں کے مال کو کھائیں گے؟ کسی کے گھر میں قبضہ کر کر کب تک رہیں گے؟ آپ دیکھیں ظلم کتنا نہیں ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی گھر میں قبضہ کر لیتا ہے، کوئی کرایہ دار ہے، مکاندار کے مکان پر قبضہ کیا ہوا ہے، نکلنے کو تیار نہیں ہے، کہتا ہے کہ میں نہیں نکلوں گا، اپنی طاقت اور اپنی بلبوتا، اپنی پہنچ، اپنی جو پہنچ ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ تو ظلم دنیا میں چلے گا، کہاں تک ظلم کریں گے؟
کب تک کس کا مال کھائیں گے؟ لوگ بیواؤں کے مال کو کھا جا رہے ہیں، یتیم بچوں کے مال کو کھایا جا رہا ہے، اور اس طرح کمزور ضعیف اور ناتوان لوگ معاشرے کے اندر جن کے پاس پاور نہیں ہے، ان کا مال تو ہم کھا لیں گے، لیکن کب تک کھائیں گے؟ کس وقت تک کھائیں گے؟ ہماری زندگی کتنی طویل زندگی، ہم کب تک دنیا میں زندہ رہیں گے؟ کیا اس بات کا کوئی بھروسہ ہے؟ کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ ہم یہ کب تک نعمتوں سے سرفراز ہوتے رہیں گے؟ یاد رکھ لے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان رہے گی، بہت کم رہیں گے جو اس سے تجاوز کریں گے۔ تو اس 60-70 سالہ زندگی کے لیے، جس میں سے آدھی زندگی تو ہم نے گزار دی، 30-35-40 سال میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، کسی کی وراثت میں حصہ مل رہا ہے، اس کے حصے کو دبا رہے ہیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن کب تک چلے گا؟ 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال تک آپ اس کے مال کو کھائیں گے، آخر ہوگا کیا؟ انجام کیا ہوگا؟ انجام یہی ہوگا کہ ایک نہ ایک دن موت آئے گی، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت تو ہونا ہے۔ اس دنیا میں تو ہمیشہ کوئی نہیں رہا، نہ کسی نے، نہ کوئی بڑا بادشاہ رہا، کوئی انسان بڑا پہلوان نہیں رہا، بڑے بڑے طاقتور لوگ اس دنیا میں آئے، اس دھرتی پر بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگ آئے، ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا ان کے ظلم و بربریت کا سلسلہ جاری رہا؟ نہیں، موت کے بعد ختم ہو گیا، اور اپنی قبر کے اندر کیا عذاب میں گرفتار ہے وہی بہتر جانے، اور رب تعالیٰ ہی بہتر جانے۔ تو محترم ناظرین کرام، یاد رکھ لے، چند روزہ زندگی کے لیے کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کا حق ہم پر لازم ہے تو فوراً دے دے۔ میں جانتا ہوں ایسے بے شمار گھرانے ہیں، ایسے بے شمار گھرانے ہیں جن میں وراثت کی حصوں میں لوگ قبضہ کیے ہوئے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دے رکھے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، وراثت میں بہنوں کا حصہ ہوتا ہے، بھائی کہتے ہیں کہ بہنوں کی شادیاں ہو گئی، وہ ختم ہو گیا، ان کے سارے معاملات ہم نے کر دیے، ان کی شادی ہو گئی، قصہ ختم ہو گیا۔ نہیں، شریعت کا حکم کیا ہے؟ آپ مفتیان کرام سے پوچھیں، جامع نظامیہ کو جائیں، جا کر پوچھیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا، اتنی پراپرٹی ہے، اس میں کس کو کتنا کتنا ملنا چاہیے؟ کیا شادی کے بعد باپ کی وراثت سے بیٹیاں محروم ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ جاؤ اپنے بہنوں کا حصہ جو باقی ہے پہلے ان کو پہنچا دیا جائے، بہنوں سے معافی مانگ لی جائے اگر کبھی ہم نے کسی کا حصہ ڈبا دیا ہے۔ اسی طرح کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، جوانی میں کوئی عورت بیوہ ہو جایا کرتی ہے، میں جانتا ہوں ایسے بہت سے ہمارے معاشرے اور سماج میں ایسے بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کے انتقال کے بعد شوہر کا مکان تھا، دکان تھی، گاڑی تھی، شوہر کے بہت ساری چیزاں تھے، اس پر ان کے باپ نے قبضہ کر لیا، یا اس کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا، یا اس کے رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا، معصوم یتیم بچے ہیں، دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بیوہ خاتون ہیں، اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھ لے، یہ ظلم ہے، کسی کے حق کو دبائے رکھنا، کسی کے انتقال کے بعد جس کا جو حق ملتا ہے برابری کے ساتھ شریعت کے حکم کے مطابق مفتیان کرام سے رجوع ہو کر کس کا کیا کیا حق بنتا ہے ان کو حق ادا کر دینا، ان کا حق ان کو پہنچا دینا، ورنہ یہ ظلم میں شمار ہوگا، یہ ظلم میں شمار ہوگا۔ ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن اس وقت، آج دنیا میں کسی پر ہم نے ظلم کر دیا، کسی کے زمین پر قبضہ کر لیا، کیا وہ بھوکا مر گیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ پالنہار ہے، اس کو رزق دے رہا ہے۔ کسی کی زمین پر، کسی کے گھر پر ہم نے قبضہ کر لیا، کیا اس کی وجہ سے کیا وہ روڈ پر بھیک مانگ رہا ہے؟ نہیں، وہ قسمہ پرسی میں ہی کیوں نہ ہو، تنگ دستی ہی میں کیوں نہ ہو، اس کی زندگی تو گزر رہی ہے، لیکن قیامت کا معاملہ کیا ہوگا اس کو پیش نظر رکھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرمائے کہ بندو، یوم محشر کو نہ بھولو، قیامت کے اس میدان کو نہ بھولو جو فیصلہ کرنے والا دن ہے، اس میں فیصلہ کیا جائے گا، حق اور باطل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس دن سے ڈرنا چاہیے، اور اپنی زندگیوں سے ظلم و ستم کو ختم کرے، اپنی زندگیوں سے کسی کے حق کو نہ دبائے، کسی کے حق کو نہ چھینے۔ یاد رکھ لے، اس دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کرے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہاں پر ہمیں عبرتیں حاصل کرنی چاہیے۔ آج ہم کسی کے مال پر قبضہ کر رہے ہیں، خدا نخواستہ اگر ہمیں کچھ ہو جاتا اور ہمارے مال پر قبضہ کر کر ہمارے بیوی بچوں کو محروم کر دیا جاتا تو ہمارا کیا عالم ہوتا؟
ہم کو کتنی تکلیف نہیں ہوتی، ہماری بیوی بچے روڈ پر آ جاتے تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا۔ تو اسی لیے آج ہم تمام کو چاہیے کہ جو شریعت کا حکم ہے ہم اس پر عمل کریں، کسی کا مشورہ، کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں، جو حکم شریعت ہے اسی پر عمل کرے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ، اگر ہم نے سابق میں کسی کے مال پر قبضہ کر لیا تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اس کا مال اس کو لوٹا دیں، فوراً اس کی چیز اس کو دے دیں، ورنہ قیامت کے دن ہماری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں اور اس کے گناہیں ہمارے نامہ اعمال میں آ جائیں گی۔ اور اگر علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر وہ مال جس کا کھایا گیا تھا، اگر وہ مال ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہ مال ختم ہو چکا ہے، تو کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں مظلوم سے معافی مانگ لے، اس کو راضی کر لے، مظلوم سے معافی مانگے، گڑ گڑائے، اس سے معافی مانگ کر اس کو خوش کر لے، ورنہ بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ اگر وہ چیز نہیں ہے، مظلوم نے اگر معاف کر دیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ بھی ہمیں معاف فرمائے گا۔ اگر مظلوم معاف نہیں کرے گا، اس کے دل کو راضی نہیں کریں گے، اس کو خوش نہیں کریں گے اور اس کے دل کی تکلیف کو دور نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مواخذہ ہوگا۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ بات ذہن نشین کر لے کہ ظلم کی وجہ سے بھی انسان کی نیکیاں محفوظ نہیں رہتی، ظلم کی وجہ سے بھی نیکیاں قیامت کے دن ہماری ساری ظالموں کے حوالے، مظلوموں کے حوالے نیکیاں کر دی جائے گی۔ ان چیزوں سے ہم تمام کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی طرح نیکیاں برباد ہونے میں ایک عمل یہ بھی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری توڑنا، قطع تعلق، یہ بھی انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ رشتہ داری توڑنا، قطع تعلق کرنا، اس کی وجہ سے بھی انسان کی نیکیاں محفوظ نہیں رہتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب نیک اعمال بارگاہ خداوندی میں فرشتے لے کر پہنچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں، ان کے اعمال میری بارگاہ میں پیش نہ کرو جب تک کہ یہ لوگ اپنی آپس میں اصلاح نہ کروا لے۔ تو رشتہ داری کو قطع تعلق کی وجہ سے، رشتہ داری توڑنے کی وجہ سے بھی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی، خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ تو ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو اچھے قائم رکھنا ہے۔ یقیناً ہر رشتہ داریوں میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، ہر رشتہ داری کے اندر شیطان درارے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے رشتہ داریوں کے تعلقات کو اچھے رکھے، صلہ رحمی کے تعلق کو قائم رکھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرے، اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اگر کسی کی یہ چاہت ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کے برتاؤ کو رکھے۔ اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کی وجہ سے اس کے مال میں، اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت اور اضافہ عطا فرماتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، رشتہ داری، قطع تعلق، یہ بھی نیکیوں کو برباد کر دیا کرتی ہے۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور گناہ کی طرف توجہ دلائی، وہ حسد ہے، جس کو ہم جلن کہتے ہیں۔ یہ حسد اور جلن یہ بھی بہت خطیر، بہت ہی بری بلا ہے جو انسان کے دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، لوگوں بے شک حسد، جلن، یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! جب لکڑی کو آگ لگائی جاتی ہے تو آگ لکڑی کو کیسے تبدیل کر دیتی ہے، اس کی شکل و صورت برباد کر دیتی ہے۔ آگ لکڑی کے وجود کو مٹا دیا کرتی ہے۔ جب آگ لگتی ہے تو لکڑی کو، اس کے وجود کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسد اور جلن یہ اتنی خراب دل کی بیماری ہے، امراض قلب میں سے ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جایا کرتی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آج ہم دیکھ لیں حسد کہتے کسے ہیں۔ مختصر آپ یہ جان لیں، حسد یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کوئی نعمت دی اور ہمارے دل میں یہ تمنا ہو کہ اس کی وہ نعمت اس کے پاس سے زائل ہو جائے، وہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور وہ نعمت مجھے مل جائے، یہ تمنا ہونا، اس کو حسد اور جلن کہتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، حسد اور جلن، اللہ نے کسی کو کچھ نعمت دی ہے، حدیث پاک میں
میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ حاسد جو ہوتا ہے، حسد کرنے والا جو ہوتا ہے، دراصل وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، خدا کی تقسیم پر وہ راضی نہیں ہے۔ خدا نے کسی کو علم کی دولت دی، کسی کو عمل کی دولت دی، کسی کو عزت کی دولت دی، کسی کو مال و دولت کی نعمت عطا فرمائی، کسی کو اللہ نے شہرت کی نعمت عطا فرمائی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف خوبیوں عطا فرمائی، مختلف کمالات عطا فرمائے، مختلف نعمتیں اللہ نے تقسیم فرمائی ہے۔ یہ خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، خدا کی دی ہوئی تقسیم ہیں۔ خدا نے میرے لیے جو بہتر سمجھا، میرے رب نے مجھے وہ عنایت کیا۔ جس انسان کے لیے جو بہتر سمجھا، خداوند قدوس نے جس کے لیے جو بہتر ہے، رب تعالیٰ نے اس کو وہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، خدا کی اس تقسیم پر راضی نہ رہنا اور یہ کہنا کہ اس کے پاس وہ نہیں چاہیے، میرے پاس وہ چاہیے، اس کے پاس سے وہ چیز ختم ہو جائے، وہ چیز میرے پاس آ جائے، یہ جو دل میں حسد اور جلن کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت گیری ہوتے ہیں، فتنے فسادات ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اسی حسد اور جلن کی وجہ سے قتل و غارت گیری کی نوبت آتی ہے۔ ہمارے معاشرے اور سماج میں قتل کی واردات ہوتی ہیں، ان میں اس کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے کسی انسان کے اندر کوئی خاص نعمت اللہ نے عطا فرمائی، کسی کی مقبولیت کو دیکھ کر جلنا، کسی کے کمال کو دیکھ کر جلنا، یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اس کے پاس وہ خود سے نہیں آئی، جب تک رب نے نہ چاہا کسی کو کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ میرے رب نے چاہا اس کو وہ نعمت ملے، اس میں ہمیں اس پر راضی رہنی چاہیے۔ تو یہ حسد اور جلن یہ بہت بری بلا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو حاسد ہے وہ میری تقسیم پر راضی نہیں ہے، میری تقسیم پر وہ راضی نہیں ہے، لہٰذا میں بھی حسد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اسی لیے محترم ناظرین کرام، ہمیں کسی سے حسد اور جلن نہیں رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں، سماج میں، ہمارے خاندانوں میں، خواتین کے اندر تو بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ کئی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ حسد جلن کا معاملہ رکھتی ہے۔ کئی عورتیں کسی کے پاس کوئی چیز ہو وہ دیکھ کر حسد اور جلن ہوتی ہے، کسی دوسری عورت کے پاس کوئی زیورات ہے، کوئی سونے چاندی ہے، کوئی اچھی عمارتیں ہیں، تو ایک خاتون دوسرے خاتون سے حسد جلن رکھ رہی ہے۔ اسی طرح ایک دوست دوسرے دوست سے حسد رکھ رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے حسد اور جلن رکھ رہا ہے۔ حسد اور جلن ہمارے معاشرے کے اندر اتنے مضبوط ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے آج ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہے۔ تو خدا را اپنی زندگیوں سے حسد اور جلن کو ختم کرے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہے کہ میرے رب نے مجھے جو دیا ہے میں اس قابل بھی نہیں تھا، میری حیثیت بھی وہ نہیں تھی کہ جو رب نے مجھے عنایت کیا۔ یہی خیال، یہی توجہ کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ، کسی پڑوس کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ حسد جلن نہ رکھے۔ حسد اور جلن رکھنے سے ہوگا کیا اس کے پاس سے وہ نعمت ختم ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ جب تک اس کی مقدر میں وہ نعمت ہے اس کے پاس ضرور رہے گی۔ ہمارے جلنے سے ہم خود مغموم رہیں گے، ہم کچھ پریشان رہیں گے۔ اسی لیے ایک خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، حاسدین جو حسد کرتے ہیں ان کے تعلق سے پریشان نہ ہونا، وہ خود پریشان ہے، وہ خود تمہاری نعمتوں کو دیکھ کر جل رہے ہیں، حسد کی آگ میں گرفتار ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تک تم کو جو نعمت رکھی ہے وہ نعمت تمہارے پاس رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت خدا کی دی ہوئی نعمت کو چھین نہیں سکتی جب تک کہ خدا نہ چاہے۔ تو اسی لیے محترم ناظرین کرام، ہمیں حسد اور جلن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہی حسد اور جلن کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین کرام، وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے، میں اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، چونکہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے، نیکیوں کو محفوظ کرنے کا موضوع ہے، اعمال صالحہ کی حفاظت کا موضوع ہے۔ اپنے نماز، روزے، صدقات و خیرات، اپنے نیک اعمال کی حفاظت کرنا، اس پر ہمیں توجہ دلانی ہے۔ ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ ریاکاری، یہ دکھاوا، یہ بھی ایک ایسی بری بلا ہے، اس کی وجہ سے بھی انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، انسان کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے۔ یہ ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ کسی عمل کو، نیک عمل کو اللہ کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کے لیے کرنا، دنیا والوں کے لیے کرنا، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کرنا، یہ بہت بڑا عظیم گناہ ہے۔
حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ریاکاری کو شرک خفی بیان کیا ہے۔ شرک خفی کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیک عمل کر رہا ہے، اس کے نیک عمل کا مقصد کیا ہو؟ رب کی رضا ہونی چاہیے، لیکن وہ دنیا کو اس میں شریک کر رہا ہے، دنیا کی رضا، دنیا کی خوشنودی، دنیا والوں کے درمیان میں اپنی مقبولیت کو چاہ رہا ہے، تو یہ شرک خفی میرے آقا نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ریاکاری کرنے والے کی نیکیوں کو قبول نہیں کرتا۔ بڑی اہم حدیث پاک میرے آقا نے بیان کی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک قاری کو بلائے گا، اس سے پوچھے گا کہ تو کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں قرآن پڑھا، سب کچھ نیک اعمال کیا، قرآن کی تلاوت کیا۔ رب تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ جاؤ اسے جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ پوچھا جائے گا کہ وجہ کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ بیان کرے گا کہ تو نے قرآن کی تلاوت میری رضا کے لیے نہیں کی ہے، میری خوشنودی کے لیے نہیں کیا ہے، تو نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو قاری کہلوانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، جا جہنم کی آگ میں داخل ہو جا، اسی سے اپنا طلب مانگ لے جس کے لیے تو کیا کرتا تھا، اسی سے اس کا بدلہ مانگ لے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، وقت کی کمی کی وجہ سے حدیث پاک کا میں خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا جو سخاوت دنیا میں کیا کرتا تھا، لوگوں میں خیر کے کاموں میں خرچ کیا کرتا تھا، اس کو بلایا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ مولا تو نے مجھے مال دیا تھا، میں تیری راہ میں مال کو لٹاتا رہا، تیرے بندوں کو دیتا رہا۔ رب بیان کرے گا کہ ہاں تو نے مال کو تو خرچ کیا، میرے بندوں کو تو عنایت کیا، لیکن تیرے دل میں میری رضا کے لیے نہیں کیا، تو اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے کام کرتا تھا۔ جا تو دنیا والوں کے لیے مال کو خرچ کیا کرتا تھا، میری رضا کے لیے نہیں کرتا، اے فرشتوں لے جاؤ اسے بھی جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک مجاہد کو بلایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتا تھا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ کہے گا کہ مولا میں تیری راہ میں جہاد کیا، اپنی جان کو لٹایا، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ تو نے دنیا والوں کے درمیان ایک مجاہد کہلانے کے لیے، دنیا والوں کے درمیان عزت پانے کے لیے، دنیا والوں کے درمیان اپنے آپ کو نیک بتلانے کے لیے تو نے یہ سب کچھ کام کیا۔ اے فرشتوں جاؤ، اس نے میری رضا کے لیے کام نہیں کیا، اسے لے جاؤ جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، آقا فرماتے ہیں کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک عالم کو بھی بلائے گا، اس سے پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ مولا میں دنیا میں علم کی خدمت کیا ہے، علم کو پھیلایا ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، تو نے کام تو ضرور کیا ہے، لیکن تو میری رضا کے لیے نہیں کیا، میری خوشنودی کے لیے نہیں کیا ہے، تو دنیا والوں کے درمیان عالم کہلوانے کے لیے کیا ہے، جا جہنم کی آگ میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، یہ ریاکاری کی جتنی احادیث قرآن احادیث کریمہ میں میرے آقا نے بیان کیے، ان تمام کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ نیک عمل کرے تو اپنی خدا کی رضا کو چھوڑ کر دنیا والوں کو داخل کرنا، دکھاوے کے لیے، دنیا میں عزت کے لیے، نام کے لیے، شہرت کے لیے، رتبے کے لیے، مقام کے لیے، دنیا کے لیے کسی نیک عمل کو کرنا، یہ ریاکاری کہلواتا ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ یہ ریاکار اللہ کی بارگاہ میں ان کی ریاکاری کی وجہ سے عمل مقبول نہیں ہوں گے، یہ شرک خفی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے وہ لوگوں جو دنیا میں نیک عمل کرتے تھے لیکن میری رضا کے لیے نہیں، میری خوشنودی کے لیے نہیں، بلکہ دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے کیا کرتے، دنیا والوں کو بتلانے کے لیے کیا کرتے، دنیا میں عزت کمانے کے لیے، اپنے معاشرے میں، اپنی سماج میں، سوسائٹی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے محلے میں اپنا رعب، اپنا دبدبا اور اپنی شان اور اپنی تعریف کے لیے کیا کرتے تھے، ان تمام کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے، سب کے سب ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم تمام کو اس بات کا بھی محاسبہ کرنا ہے، اس بات کا بھی جائزہ لینا ہے کہ کیا ہماری جو نیکیاں ہم کر رہے ہیں، کیا ہماری نیکیوں میں دنیا کا دخل ہے، کیا ہماری نیکیوں میں ریاکاری کا شائبہ پایا جاتا ہے؟ یقیناً آج شیطان انسان کے جسم میں خون کے دوڑنے کی جگہ شیطان دوڑ رہا ہے۔ شیطان کا اثر معمولی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں بڑا مخلص آدمی ہوں، نہیں، اخلاص کے دعوے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخلاص، للہیت، اللہ کے لیے کوئی کام کرنا، اس کا تعلق قلب سے ہے، زبان سے اس کے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا
ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بے شک شیطان انسان کے خون کے دوڑنے کی جگہ دوڑ رہا ہے۔ تو یہ شیطان انسان کے قلب میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ کوئی نیکی کرنے جاتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تو نیکی کر رہا ہے، تیری نیکی کو کون دیکھ رہے ہیں، تیری نیکی سے تجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے، رب کی رضا خوشنودی یہ تو آخرت میں ملے گی، دنیا میں کیا فائدہ ملے گا۔ یہ شیطانی وسوسے آتے ہیں۔ شیطان دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے ہماری نیتوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ اسی لیے میرا آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھا کرتا ہے، تمہاری دلوں کی جو نیتیں ہیں ان نیتوں کو دیکھا کرتا ہے، دلوں کے اندر جو اخلاص ہے اس اخلاص کی بنا پر اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، عمل کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت عمل کریں، مختصر بھی آپ عمل کر رہے ہیں لیکن رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے اندر اخلاص و للہیت کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا۔ تو آج ہم تمام کو چاہیے کہ اپنی نیکیوں پر غور کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور جہاں تک ہو سکا اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھیں۔ اور نیکیاں محفوظ رہتی ہے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، نیت درست ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت کیسے درست ہو؟ تو نیت یہ خداوند قدوس کے اللہ تعالی، یہ قلب میں نیت ہوا کرتی ہے اور قلب خداوند قدوس کے رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اس کی شان کے لائق میرا آقا نے ارشاد فرمایا ان القلب بین اصبع الرحمن، بے شک قلب رحمان کی انگلیوں کے درمیان میں ہے، یعنی مثال سمجھانے کے لیے میرے آقا نے بیان کی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اپنی نیت کو درست کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا چاہیے کہ مولا ہمیں اخلاص عطا فرما، ہماری نیک اعمال میں للہیت عطا فرما، ہمارے نیک اعمال میں یہ ناپائیدار دنیا کو داخل نہ فرما۔ یہ دنیا فانی، یہ دنیا کی عزت بھی فانی ہے۔ یہ دنیا والے کسی نیک عمل کو دیکھ کر تعریف کریں گے، کب تک تعریف کریں گے؟ چند دنوں کے بعد ان کی تعریف بھی ختم ہوگی، دنیا خود مٹنے والی ہے، یہاں کی تعریف، یہاں کی عزت کہاں رہے گی؟ عزت ہو تو آخرت کی عزت ہو، مقام ہو تو آخرت میں مقام ہو، رتبہ ملے تو آخرت میں رتبہ ملے، یہی رتبہ، یہی مقام، یہی عزت سب سے بڑی عزت ہے۔ آپ کو دنیا کا حاکم بنا دیا جائے، ساری دنیا کی سلطنت آپ کے قدموں میں ڈال دی جائے، تب بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال اسی میں ہے کہ قیامت کے دن کامیابی ملے۔ رب نے بیان کیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، جس کو جنت کی پروانہ عطا کر دیا گیا، پس یقیناً وہی کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی وہاں کی کامیابی ہے۔ دنیا میں عزت، شہرت، یہ تو کئی کفار و مشرکین کو بھی عزت ملتی ہے، دنیا میں کئی خدا کے نافرمانوں کو بھی عزت دی جاتی ہے، بڑے بڑے اسٹیجوں پر بٹھایا جاتا ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کے قدموں کے پاس لوگ بیٹھے رہتے ہیں، لوگ آنے جانے کا سلسلہ رہتا ہے۔ یہ دنیا کی عزت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا کے رتبے کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت کیا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا کی اللہ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اہمیت خدا کے پاس ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا گھونٹ بھی اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتا، ایک قطرہ کافر کو بھی نہیں ملتا اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہو جائے۔ تو محترم ناظرین کرام، نیک اعمال کے اندر اخلاص ہونی چاہیے۔ دنیا کی عزت، دنیا کا مقام، دنیا کا رتبہ، یہ سب فنا ہونے والا ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے، سب مٹی میں ملنے والا ہے۔ بڑے بڑے دنیا میں عزت دار لوگ عزت پائے، لیکن آج قبروں کے اندر کیا کیفیتیں گزر رہے ہیں وہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ ہم کچھ صدقات و خیرات بھی کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، کچھ نیک اعمال بھی کریں خدا کی رضا کے لیے کریں، عبادتیں کریں خدا کی رضا کے لیے، والدین کی خدمت کریں خدا کی رضا کے لیے۔ ہماری زندگی کا ہر عمل رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا دل پاک و صاف ہونی چاہیے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ یعنی اصل جو مرکز ہے وہ دل ہے، قلب ہے، اس کی پاکیزگی ضروری ہے، اس کی اندر جو نیت ہے، نیت میں اخلاص ضروری ہے۔ تو محترم ناظرین کرام،
پہلی بات ریاکاری کے تعلق سے یہ ذہن نشین کر لے کہ ہمیں چاہیے جہاں تک ہو سکا ہم کوشش کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ مولا ہمیں اخلاص عطا فرما، ہماری زندگیوں میں للہیت عطا فرما، ہمارے کسی عمل کے اندر دکھاوے، ریاکاری، شہرت کی یہ جو طلب ہے مولا اس طلب سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ ہم تمام کو دعا کرنی چاہیے، جو بھی انسان ہے، مومن ہے، کلمہ گو ہے، نیک اعمال کرتے ہیں، ہم تمام کو دعا کرنی چاہیے کہ مولا صدقات و خیرات ہو یا تلاوت قرآن ہو یا علماء ہے، واعظ و بیان ہو یا جتنے نیک اعمال ہے، ان تمام نیک اعمال کے اخلاص کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ رہی، حضور کی مقدس دعاؤں میں یہ بھی دعا علماء نے بیان کی۔ میرے آقا دعا فرماتے اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا۔ اللہ اکبر، دیکھیں میرے آقا نے امت کی تعلیم کے لیے کیسی بہترین دعا میرے آقا نے ارشاد فرمائی، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے قلب کو، میرے دل کو نفاق سے پاک پیدا فرما، وعملی من الریا، اور میرے عمل کو ریاکاری سے پاک فرما۔ اللہ اکبر، یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبیوں کے تاجدار ہے، امام الانبیاء ہے، سرور کائنات ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم ہے، باعث تخلیق کائنات ہے، جن کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا رب نے، وہ آقا امت کی تعلیم کے لیے۔ میرے آقا کی عمل مبارک میں ریاکاری کا شائبہ پائے جانے کا تصور بھی یہ کفر ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے یہ بتلایا کہ اے میرے امتیو، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ مولا ہمارے عمل کو ریا سے پاک فرما، ہمارے اعمال صالحہ میں ریاکاری، دکھاوے سے پاک پیدا فرما۔ یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ تو یہ خاص طور پر نیک اعمال کرنے والوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کی دعا کرے، للہیت کی دعا کرے، اخلاص، للہیت اور رب کی رضا اور خوشنودی زندگی کے ہر عمل میں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، جب بات ریاکاری کی آئی، یہ بات بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت سے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو کچھ عمل تو کرتے نہیں، نیکیاں تو کرتے نہیں، لیکن کوئی نیکی کرتا ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے ہے، یہ لوگوں کو بتلانے کے لیے۔ یہ بات بھی بہت خراب بات ہے۔ کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور ہم کہیں کہ وہ لوگوں کو بتلانے کے لیے پڑھ رہا ہے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے۔ کوئی انسان نیکی کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، صدقات و خیرات کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے۔ کوئی انسان ہے جو عبادات کر رہا ہے، کوئی انسان واعظ و نصیحت کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، کوئی انسان کوئی اچھا نیک کام کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، تو ہمیں یہ بات بھی ہمارے لیے روا نہیں کہ ہم فوراً یہ کہیں کہ یہ دکھاوے کے لیے ہے، یہ بتلانے کے لیے ہے، دنیا والوں کے درمیان ریاکاری کے لیے ہے۔ یہ اس بات کی بھی ہمیں اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ محترم ناظرین کرام، کہ انسان کے چونکہ ریاکاری کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، کیا ہم اس کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں؟ جو آدمی نیک عمل کر رہا ہے کہ کیا ہمیں اس کا دل کی کیفیت ہم پر ظاہر ہو چکی ہے کہ واقعی وہ ریاکاری کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، حقیقت میں وہ دکھاوے کے لیے نیک اعمال کر رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو نیک اعمال خود تو نہیں کرتے، ان کی زندگیوں میں نیکیاں نہیں ہیں، کوئی نیکی کرتا بھی ہے تو ان کو دیکھا نہیں جاتا۔ تو چنانچہ ہمیں دو چیزوں سے بچنا ہے، نہ خود ہم ریاکاری کریں، نہ دوسروں پر ریاکاری کی تہمت لگائے، دوسروں پر ریاکاری کا الزام لگائے۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ عبادت کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں، صدقات و خیرات کرنے میں اس کی نیکیوں کے اندر اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، اور اگر ریاکاری ہو بھی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کر معافی بھی مانگ لیا ہوگا، لیکن ہم نے اس پر تہمت لگا دی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی پر تہمت لگاتا ہے قیامت کے دن اس کی نیکیاں لے لی جائے گی اور جس پر تہمت لگایا تھا اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو محترم ناظرین کرام، اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم نہ خود ریاکاری کریں، نہ دوسروں پر ریاکاری کے الزام لگائے، نہ ہم خود دکھاوا کریں، نہ دوسروں پر دکھاوے کے الزام کریں، نہ خود ہم شہرت کی طلب دل میں رکھے، نہ دوسروں پر اس بات کا دعویٰ کرے کہ یہ شہرت کا طلبگار ہے۔ ہمیں کوئی زیب نہیں دیتا، ہمیں اس بات کی کوئی اجازت نہیں ہے، ہمیں کوئی اتھارٹی نہیں کہ ہم لوگوں کو کہتے پھرے کہ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں، کس کے دل کی حالت کیا ہے ہم نہیں جانتے، کون کس طلب کے ساتھ نیکی کر رہا ہے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین کرام، ہم تو اپنے آپ سے بے خبر ہے،
ہم تو اپنے قلب کی کیفیت سے بے خبر ہے، ہم اتنے غافل ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کا پتہ نہیں، ہم دوسروں کی خبر لینے والے کیسے بن گئے؟ ہمیں اپنے آپ کا، اپنے دل کی کیفیت نہیں معلوم، ہم کس درجے میں ہیں ہمیں اپنے درجے کا بھی پتہ نہیں معلوم، ہم دوسروں پر الزام لگائے کہ فلاں ایسا کر رہا ہے، ہمیں دوسرے کے دل کی کیفیت ہمیں کیسا معلوم ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، چونکہ یہ بات اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں ایسے بہت سے لوگ مجھے ملتے ہیں اور آپ کو بھی دکھائی دیں گے جو یہ کہتے ہیں کوئی انسان اچھا کام کر رہا ہے، کوئی انسان نیکی کا کام کر رہا ہے، مخلوق خدا کے ساتھ احسان کا کام کر رہا ہے، کوئی بڑا ایک نیک کام انجام دے رہا ہے، فوراً کہتے ہیں کہ یہ دکھاوے کے لیے ہے، یہ بتلانے کے لیے ہے، یہ ریاکاری کے لیے نہیں۔ اس طرح کی باتیں ہرگز نہ کیا کرے۔ ہم خود غور کریں کہ ہم نے کیا کیا؟ وہ تو عمل کر رہا ہے، ہمیں تو چاہیے یہ تھا، ہمیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ کوئی انسان نیک عمل کرے تو ہمیں چاہیے کہ اس کے تعلق سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اے اللہ، جس طرح یہ ایک اچھا عمل جو دیکھنے میں دکھائی دے رہا ہے، یہ جو اچھا عمل کر رہا ہے مولا، اس نیک عمل کے پیچھے اس کی نیت کو بھی تو درست فرما دے، اسے اخلاص کی دولت عطا فرما دے۔ نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ مولا یہ عمل تو اچھا کر رہا ہے لیکن اس کی نیت کو بھی تو درست فرما دے۔ ہو سکتا ہے انسان ہے، بشر ہے، حالات کے تقاضے اس کے اندر یہ داخل ہو جائے اور دنیا کی ناپائیدار چیزیں اس کے دل میں اسکانے لگے، شیطان کا بہکاوا آ جائے، انسان کے اندر پایا جا سکتا ہے۔ ریاکاری، دکھاوا، نام، نمود، شہرت، یہ انسان کے قلب کی کیفیت ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اس پر الزام نہیں لگانا چاہیے بلکہ اس کے تعلق سے دعائیں کرنی چاہیے کہ مولا اسے اخلاص عطا فرما۔ ہم نے بزرگوں کی زندگیوں میں یہی پڑھا، اللہ والوں کی سیرت میں ہم نے یہی پڑھا کہ اللہ والے کبھی کسی پر الزام نہیں لگائے، وہ تو دلوں کے حال کو جانتے تھے، دلوں کے بھیدوں سے واقف تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیارات عطا فرمایا تھا۔ میرا آقا نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، لوگوں مومن کامل کی فراست سے ڈرو، مومن کامل کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ تو اللہ والے، بزرگان دین، اولیاء اللہ، وہ تو قاتلوں کو بھی اپنے پاس جگہ دیتے، وہ تو ظالموں کو بھی اپنے دامن رحمت میں جگہ دیتے۔ اللہ والوں کا یہ معاملہ تھا، بڑے سے بڑے فاسق و فاجر کو بھی اپنے قریب بلوایا کرتے اور اس کے دل کی اصلاح فرماتے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں، یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں، خدا کے محبوبین کا طریقہ نہیں کہ کسی پر تہمت کا، کسی پر ریاکاری کا الزام لگانا، دکھاوے کا الزام لگانا نہیں۔ کس کا معاملہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، اسی لیے ہمیں اپنے آپ کی محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، ہم اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ پر نظر ڈالیں گے تو پھر ہم دوسروں کو ریاکار، دکھاوے کرنے والا، شہرت کا طلبگار، دوسروں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں گے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا، نہ تھی جب اپنے حال کی خبر، نہ تھی جب اپنے حال کی خبر، دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، نہ تھی جب اپنے حال کی خبر، دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے ہی گناہوں پر نظر تو پھر نگاہ میں کوئی دوسرا برا نہ رہا۔ تو محترم ناظرین کرام، آج کام یہی کرنا چاہیے، ہمیں دوسروں کے عیوب و ہنر کے پیچھے نہ پڑے، ہمیں اپنے حال کی خبر لے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے عیوب کو دیکھے، اپنے آپ پر نظر ڈالے، ہم نے کیا کرتے ہیں، ہماری نیکیوں میں کتنا اخلاص ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں میں کتنا اخلاص، ہم جو بھی کرتے ہیں ہماری زندگیوں میں کتنا اخلاص ہے۔ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، دوسروں کا محاسبہ، دوسروں کا جائزہ ہمیں نہیں لینا ہے۔ ہاں، ہم دوسروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، بس ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں کہ مولا یہ نیک اعمال کرنے والے کو تو اخلاص عطا فرما، یہ قرآن پڑھنے والے کو تو للہیت عطا فرما، یہ عبادت کرنے والے کی عبادت میں مولا اخلاص عطا فرما، صدقات و خیرات کرنے والے کے اعمال میں اخلاص عطا فرما۔ ہم صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے نیک اعمال کرنے والے کو دیکھ کر، ہمیں اس پر کسی طرح کا کوئی الزام اور تہمت نہ لگائے۔ یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے اور سماج میں عمل سے لوگ بہت دور ہے، کچھ لوگ عمل بھی کر رہے ہیں تو ان کو تنقید بنانا اور ان کو یہ الزام لگانا کہ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے عمل کرنے والوں کی ہمتیں پست ہوگی، ان کی ہمتیں کمزور ہوتی جائے گی، اور وہ پستی کی وجہ سے وہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا، اس کا مداوع کون بھرے گا۔ تو
اس بات کو ذہن نشین کر لے۔ الغرض محترم ناظرین کرام، چونکہ ہمارا موضوع جس پر آج ہم نے گفتگو کی ہے، جن اعمال کی وجہ سے جن گناہوں کی وجہ سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ان میں سے پہلی بات میں نے عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی اور گستاخی، اس کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پیارے آقا کے جتنے متبعین ہیں، حضور کے جتنے وفادار ہیں، اولو العزم اللہ کے محبوبین گزرے ہیں، اس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہے، پنجتن پاک ہے، خلفائے راشدین ہیں، تابعین ہیں، اولیاء اللہ ہے، بزرگان دین ہے، مشائقین ہیں، یہ جتنے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان کے تعلق سے بے ادبیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کی وجہ سے، بے ادبیوں کی وجہ سے نیک اعمال برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہم نے آج کی گفتگو میں کی ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی، اس سے بھی انسان کے نیک اعمال برباد ہو جایا کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ تیسری بات جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے درمیان رشتہ داری کو توڑنا، یہ رشتہ داری کو قطع تعلق کرنا، اس سے بھی نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے۔ اور چوتھی بات جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کی کہ نیک اعمال کی حفاظت کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ حسد اور جلن رکھنا۔ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی، وہ نعمت ختم ہو جائے، وہ مجھے مل جائے، اس حسد و جلن سے بھی انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ اور پانچویں چیز ہم نے جو آپ کے سامنے عرض کی وہ یہ ہے کہ ریاکاری اور دکھاوا، ان 5 چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ان 5 اعمال کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح کسی پر ظلم کرنا، یہ بات بھی ہم نے عرض کی کہ کسی پر ظلم و ستم کرنے سے، کسی کے حقوق کو دبا لینے سے، اس سے بھی انسان کی نیکیاں برباد ہو جایا کرتی ہے۔ یہ 6 باتوں پر آج ہماری گفتگو ہوئی، اور مزید انشاءاللہ اللہ نے چاہا پھر موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی اور وہ اعمال بتلائیں گے جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہوتی ہے۔ ہمیں ان اعمال پر خاص توجہ کرنی ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، کہیں یہ برائیاں ہمارے اندر پائی تو نہیں جا رہی ہے۔ یقیناً انسان ہے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے۔ انسان سے غفلت ہوتی ہے اور انسان سے غفلت ہوتی رہتی ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہے، میرا آقا نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم یعنی عام انسانوں کی بات ہو رہی ہے، اور انبیاء کرام معصوم عن الخطا اور اولیاء اللہ محفوظ عن الخطا، اس کے علاوہ جتنے عام انسان ہیں، میرا آقا فرماتے ہیں کہ تمام بنی آدم یہ تمام کے تمام خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، رجوع ہو جائے۔ توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے اور جو گناہیں اس سے ہو چکے اس سے تعلق سے رجوع ہو جائے۔ تو محترم ناظرین کرام، ہم تمام کو چاہیے کہ ان تمام اعمال کا ہمیں اپنی زندگیوں میں محاسبہ کرے، جائزہ لے اور اپنے آپ کو ٹٹولے اور اپنے آپ کا محاسبہ کر کر دیکھے کہ کہیں یہ اعمال ہم سے سابق میں ہو چکے ہیں، اگر ہو چکے ہیں تو اس کا ختم کرنے کا سلسلہ کیا ہے، اس کے تعلق سے اللہ سے معافی مانگے، بندوں کے تعلق سے تو بندوں کو بھی راضی کر لے، اور اگر ہو رہے ہیں تو فوراً ہمیں ان اعمال سے اپنے آپ کو بچا لے، کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم اسی طرح یہ غفلت والی زندگی میں پڑے رہے، موت کا فرشتہ آ جائے اور ہماری روح پرواز ہو جائے اور ہم ان گناہوں سے، انہی گناہوں کی لت پت ہو کر ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اور ہم اس وقت رب کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہو جائے کہ رب تعالی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ان تمام برے اعمال سے اپنی حفاظت کرے، محاسبہ کرے، جائزہ لے، اور کوشش کرے کہ نشاء اسلامک چینل پر آپ جن موضوعات کو سن رہے ہیں، اس پروگرام کو انشاءاللہ تعالی نشاء اسلامک چینل بار بار ریپیٹ کیا جائے گا، آپ خود بھی سنیں، اپنے دوست احباب کو بھی بتلائیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بتلائیں، چونکہ یہ ایسی خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہے کہ جس میں سے ہر انسان کسی نہ کسی برائی میں ضرور پھنسا ہوا ہے، پورا نہیں تو کم از کم آدھا تو بھی پھنسا ہوا ہے۔ اگر آپ کی توجہ کی وجہ سے کوئی بچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر، اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جتنے حاضرین ناظرین ہمارے اس پروگرام میں شریک رہے اور سماعت کیے، مولا ان تمام کی زندگیوں میں خیر، خوبیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے
ہم تمام کو نا ختم ہونے والی خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔